خدا کی قسم جب آپ امام علی کی سیرت پڑھیں گے آپ عاشق بنے بغیر نہیں نکل سکتے. یہ ہے علی. اگر کسی شخص کا نام علی ہوتا تو وہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے. واللہ میرا دل چھلنی ہو رہا ہے، لیکن یہ حقائق ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اموی زمانے کے اندر اہل البیت علیہم السلام سے بالعموم اور امام علی بن ابی طالب علیہم السلام سے بالخصوص جو نفرت، بغض و عناد کی بنیاد رکھی گئی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان باتوں کو محدثین نے حدیثوں کی شکل کے اندر اور اپنی سیر اور اعلام کی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. جب انہوں نے مختلف اشخاص کی بایوگرافی لکھی ہے تو اس میں ہر بات لکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آج کے زمانے کے اندر ناسبی مشہور ہیں اور ان اکابرین کو اپنا امام کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ان میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ ظلم، جبر اور تشدد کی جو بنیاد ڈالی اور جو پورے ملک کے اندر اس کی خوف کی ایک فضا پیدا کی گئی کہ اہل بیت سے لوگوں کو دور کیا جائے، اس کے لیے بڑی پلاننگ اور ترتیب کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ اموی دور کے اندر کوششیں کی گئی. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص، اتنا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا، اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. اگر کسی شخص کا نام علی ہوتا تو وہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے. سیر اعلام النبلاء کے اندر علی بن رباح کے حالات کے اندر ذہبی لکھتے ہیں کہ کانوا بنو امیہ اذا سمعوا بمولود اسمہ علی قتلوہ، کہ جب بنو امیہ کو اتنی نفرت تھی اس نام کے ساتھ، علی کے نام کے ساتھ، کہ اگر ان کی مملکت کے اندر کسی شخص کا نام علی ہوتا اور انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس شخص کا نام علی ہے اور وہ شخص مشہور ہوتا، اسے قتل کر دیا کرتے تھے. وہی فرعونی طریقہ کار کہ اپنی سلطنت کو وہ ایک موسیٰ سے ڈرتا تھا. تو یہ ان کے دلوں کے اندر ایسا خوف پیدا ہوا علی کے نام سے، یا علی کے نام سے وہ نفرت اور بغض ان کے اندر موجود تھی کہ اس نام کو بھی سننا نہیں چاہتے تھے. ذہبی لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر کہ جب ان کے باپ کو یہ بات پتہ چلی کہ اچھا ایسا ہوگا، تو ان تک جب یہ بات پہنچی انہوں نے کہا کہ رباح تک، انہوں نے کہا اس کا نام علی تھوڑی ہے، اس کا نام تو علی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ علی. نام بدل دیا، تصغیر کے ساتھ کر دیا. یہ حالت ہو گئی تھی. اسی ذہبی نے ہی لکھا ہے اپنی جلد نمبر 7 سیر اعلام النبلاء کے اندر. پتہ ہے ذہبی کون ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. میں تو ان کو شیخ الاسلام نہیں کہتا، لیکن ہمارے ہاں سلفی ان کو شیخ الاسلام ہی کہتے ہیں. ابن تیمیہ کے شاگرد ذہبی وہ لکھتے ہیں کہ امام اوزاعی، امام اہل شام، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی حکومت سے مراعات ملی، عطیہ ملا، وہ تب ملا کہ جب جا کر ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ علی منافق ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. میں یہ زبان کے اوپر یہ الفاظ کیسے لے آیا؟ واللہ میرا دل چھلنی ہو رہا ہے، لیکن یہ حقائق ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ میں آج اپنی قوم تک اس لیے ان باتوں کو پہنچا رہا ہوں کہ موجودہ زمانے کے ناصبی وہ ان حقائق کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب برابر ہیں، جی سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. اس کے اندر پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اوزاعی نے کہا کہ ہم سے قسمیں لی گئیں، ہم سے گواہیاں لی گئی، ہم سے کہا گیا کہ تم علی کو منافق کہو ورنہ تم پر تمہاری بیوی طلاق ہے، تمہارے غلام آزاد ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا، علی کے اوپر نفاق کی گواہی ہم نے دی. معاذ اللہ. تبھی جا کر ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. یہ ہے اصل حقائق. یا آپ سیر اعلام النبلاء کے اندر دیکھ سکتے ہیں امام نسائی کو کیوں شہید کیا گیا. کیا امام نسائی کو شیعوں کے امام تھے، حجت اللہ تھے؟ اہل سنت کے بڑے امام ہیں. ذہبی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام نسائی، مسلم، ترمذی، ابو داؤد ان ائمہ سے علل کے اندر بڑھ کر تھے. حدیث کی معرفت کو جاننے والے امام نسائی سب سے بڑھ کر ہیں.
امام نسائی جب شام جاتے ہیں تو امام نسائی